الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو ہمیشہ خوش بھی رکھے اور اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، غدوۃ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ غدوۃ او روحۃ، کہ صبح کا ایک لحظہ یا شام کا ایک لحظہ جو اللہ کے دین کے لیے نکالا جائے، اللہ کے راستے میں انسان وہ وقت وقف کر دے، خواہ وہ صبح کا کچھ لحظہ ہو یا شام کا ہو، تو خیر من الدنیا وما فیہا، وہ جو صبح کا ایک لحظہ یا شام کا ایک لحظہ ہے، وہ تھوڑا سا وقت، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ، وہ خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا میں، یعنی خیر من الدنیا، وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب سے افضل ہے جو تھوڑا سا صبح کا تھوڑا سا شام کا وقت اللہ کے لیے نکالتا ہے، کوئی مرد ہے یا عورت۔ اب وہ اس کی کئی ایک کیٹیگری ہیں۔ اب مثلا کوئی اذکار ہے، کوئی عبادات ہے، کوئی دین کے لیے، کوئی کسی کو تبلیغ کے لیے، کوئی کسی نصیحت کے لیے۔ الغرض، اندازہ کیجئے جس دنیا کے پیچھے انسان کتنا دوڑتا ہے، کتنا وقت لگاتا ہے دنیا کے اخذ کرنے کے لیے، انسان اپنے آپ کو کتنا، اپنی جان کو جوکھم میں ڈالتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صبح کا ایک لحظہ، شام کا ایک لحظہ، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، نقد ہے، جواہرات ہیں، زیورات ہیں، وہ مال و دولت، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اس وقت کی قدر ہے کہ جو وقت اللہ کے لیے نکالا جائے۔ وہ دولت سے بھی زیادہ، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب سے زیادہ وہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے۔ اب اس کے متعلق ایک اور حدیث بھی اس کے ساتھ جڑتی، جو ایک واقعہ سمجھ لیں، حدیث ہے، صحیح بخاری میں کئی ایک جگہ پر موجود ہے۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ جو لوگ دین کے لیے وقت نکالتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے کیا سہولتیں رکھتا ہے، ان کو کن انعامات سے نوازتا ہے، اور ان کی کن مشکلات کو اللہ دور کرتا ہے۔ دیکھیے، بڑی معروف اور بڑی پیاری اور خوبصورت ایمان افروز حدیث ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت، سیدنا عباد بن بشر اور دوسرے صحابی کا نام ہے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بزرگ صحابی تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب نبی علیہ السلام کی مجلس ہو تو وہاں کوئی سیاست کی باتیں نہیں ہوتی، دین کی باتیں ہوتی ہیں، وحی کی باتیں۔ تو اب یہ دین کی باتیں اور وحی کی باتیں سنتے رہے۔ ان کے پاس لاٹھی تھی، عصا تھا، ظاہر پہلے بھی رکھتے تھے، آج بھی بزرگ حضرات اپنے ساتھ لاٹھی رکھتے ہیں، جس کے کئی ایک فائدے ہیں۔ بہرحال جب یہ مجلس برخاست ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانے لگے، تو اب اندھیری رات ہے، روشنی نہیں ہے، تو اب راستے کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کیسے گھر جائے؟ اب اسی کشمکش میں پریشان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، دیکھیے کہ دین کے لیے بیٹھے تھے، اب گھر جانے لگے، اندھیری رات ہے، مشکل ہے، سفر کیسے کریں؟ تو اس پریشانی میں، اس مشکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انتظام کیا؟ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک کے لاٹھی کے اوپر اللہ نے روشنی کا آلہ اور بلب لگا دیا، وہ روشنی کا آلہ اور بلب لگا دیا، تو وہ اس روشنی کے اندر چلتے گئے۔ سبحان اللہ، کتنے وہ خوش ہوئے ہوں گے کہ اپنے کام کے لیے نہیں بیٹھے تھے، اللہ کے لیے بیٹھے تھے۔ اب جو ہی گھر قریب آیا اس کا ہاتھی کا، تو کہنے لگے، یہ اب تو لیتا جا، میں اپنے گھر۔ وہ بھی توحید پرست تھا، اس نے کہا نہیں،
وہ تیرا اعزاز ہے، تم لے جاؤ۔ اگر اللہ چاہے گا تو میں بھی تو دین کے لیے بیٹھا رہا نا، تو میرا اللہ مجھے بھی لگا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے دوسرے کی لاٹھی پر بھی بلب لگا دیا، روشنی کا آلہ لگا دیا، نور بھیج دیا، روشنی بھیج دی، اور دونوں اسی روشنی میں، ان روشنی کے ان آلہ، اس بلب میں وہ اپنے گھروں کو پہنچے۔ اور جو ہی وہ گھر پہنچے، جو ہی وہ جدا ہوئے، تو اسی طرح روشنی بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ مسجد کے لیے گئے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تھے۔ کئی ایک مسئلے یہاں سے ملتے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر آپ پریشان حال ہے، آسمان والے سے تعلق مضبوط کریں، اللہ آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا، جس طرح ان کی آسان ہوگی۔ اندھیری رات ہے، کس راستے سے جائے، اللہ نے راستے کیسے روشن کر دیے۔ اسی طرح وہ کہاں آئے ہوئے تھے؟ مسجد آئے ہوئے تھے، مسجد۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشائین علی المساجد جو ہیں، مساجد کی طرف جانے والوں کے لیے نور کی اور روشنی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہیں۔ تو اب جو شخص مسجد کے لیے جاتا ہے، مسجد نماز پڑھ کے آتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں دور کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تعلق باللہ ہو، اور اللہ کے دین کے لیے انسان وقت نکالے، اور اس اللہ کے دین کے راستے میں اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ پھر اس پریشانی کو اس طرح دور کرتے ہیں، جس طرح سیدنا عباد بن بشر اور سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ ان کے راٹھی پر اللہ نے بلب لگا دیا، روشنی کا آلہ لگا دیا، اور وہ اسی روشنی میں آرام سے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ اب اسی لیے پھر عرض کروں گا، جو شخص صبح کا ایک لحظہ اور جو شام کا لحظہ اللہ کے دین کے لیے نکالتا ہے، خواہ وہ کسی بھی انداز میں، وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، کلاس پڑھتا ہے، تو جس انداز سے بھی اللہ کے دیے ہوئے 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ 1 گھنٹہ نمازوں سے ہٹ کر بھی اللہ کو دیتا ہے، صبح 1 گھنٹہ، شام کو، تو خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آ جاؤ، کچھ نہ کچھ وقت نکال لیجئے، تاکہ اللہ آپ کے دل کو سرور بھی پہنچے، سکون بھی پہنچے، مشکلات بھی آسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دے، زندگی روشن کر دے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، جتنے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کی اور بہنوں کی مشکلات دور فرمائے، اور ان کے کو راستوں میں رکاوٹیں ہیں تو وہ بھی دور کر دے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ ان کے مصائب ان سے دور کر دے، اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرما دے، اور اللہ تمام مریضوں کو مرضوں سے بھی نجات دے دے، اور قرض والوں کو قرضوں سے بھی نجات دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔